بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 فروری کی کامیابی کے بعد تحریک تحفظ پاکستان نے اس لڑائی میں شدت لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تحریک تحفظ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس مومنٹم کو برقرار رکھنا ہے، اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جب سے تحریک تحفظ پاکستان کا قیام ہوا ہے اور جب سے عمران خان صاحب نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو اور محمود حسن چکزئی صاحب کو ذمہ داری دی ہے، اس کے بعد تحریک تحفظ پاکستان کی یہ پہلی کال تھی، اور اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ہزاروں ویڈیوز آئیں اور دکانیں بند ہوئیں۔ اب اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ کہاں پہ زیادہ ہوئی کہاں پہ کم ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ نمبر 1 کون رہا تو نمبر 1 بلوچستان رہا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ نمبر 2 کون رہا تو میں کہوں گا نمبر 2 جو ہے وہ اندرون سندھ رہا، اور باقی بعد میں ہے۔ دیکھیں پنجاب کے حوالے سے ایک تو ظاہر ہے پنجاب میں جو جس طرح کا ماحول ہے، جو جبر فسطائیت بربریت اور یزیدیت کا جو ماحول ہے، اس میں جو ہے وہ اگر یہ حکومت کی بات، ویسے حکومت نے تو یہی کہہ دیا کہ ایک دکان بھی بند نہیں ہوئی، لیکن جتنی ویڈیوز آئی ہیں یہ بھی اس کی بھی اتنی زیادہ توقع نہیں تھی۔ لیکن ایک چیز میں شروع میں ہی کہہ دوں کہ تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف نے اگر اس ایونٹ کے بعد بھی اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کا احتساب نہ کیا تو یہ عمران خان کے ساتھ ان کا بہت بڑا ظلم ہوگا۔ ایک ایم این اے، ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ تھا، اس نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے نہیں کی، اس کے حلقے میں کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے نہیں ہوئی، ہوئی ہے تو کس لیول کی تھی۔ یہ ساری چیزیں ان کو اکاؤنٹیبلٹی بہرحال کرنی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اب جو فوکس ہے وہ 4 چیزوں پر فوکس ہوگا۔ سب سے پہلی تو اس چیز پہ فوکس ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے پر چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں، نہیں، اب اس کو کل سے اس کو بھرپور طریقے سے اٹھایا جائے گا، اور پہلی سب سے زیادہ فوکس یہی ہوگا کہ عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالجین ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب، ان کی عمران خان صاحب تک رسائی ہو اور پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کے کون سے جو ہے وہ ٹیسٹ ہوئے ہیں، ان کی رپورٹس کیا تھیں، اور جو ان کی وین میں بلاکیج ہے اس بلاکیج کی وجہ کیا ہے، اور جو بھی ان کی فیملی کی تسلی ہو، ان کے ڈاکٹرز کی تسلی ہو، اور ڈائگنوز کیا جائے کہ یہ بلاکیج ہوئی کیوں ہے۔ دوسری جو فوکس ہوگا وہ ہوگا کہ عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات ہو۔ تیسرا جو ہے وہ اس چیز پہ فوکس ہوگا کہ محمود حسن چکزئی صاحب کی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی اور سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہو۔ ان 3 چیزوں پر فوکس کے ساتھ ظاہر اس مومنٹم کو تحریک تحفظ پاکستان آگے بڑھائے گی اور اس نظام کے لیے مشکلات بڑھائے گی، اور اس وقت جو ہے وہ جو 8 فروری کو جو ان کو ایک بیانیے کے میدان میں ایک کتنی بڑی کامیابی ملی ہے، اور دیکھیں نا کہ 8 فروری کو اگر چلیں ایک لمحے کے لیے میں حکومت کی بات مان لوں کہ جی ان کی مان لیتا ہوں کہ ایک دکان بھی بند نہیں ہوئی اور برے طریقے سے ناکام ہو گئی ہے، تو فیصل مسجد کو سیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں یہ روز ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ان کی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے انہوں نے مطلب 6-7 لوگوں کی جانیں چلی گئیں بسنت میں، وہ ان کے خلاف نیریٹو بنا ہے۔ ثانیہ اسلام آباد جو امام بارگاہ والا ثانیہ تھا، اس کے باوجود جس طرح کی مریم نواز نے گانوں والی، اور جس طرح کے اس نے مطلب ایسے جیسے کوئی ہندوؤں کے تہوار ہو رہے ہوں، اور اس طرح سے انہوں نے، اور کوئی جشن ہو رہا مطلب اس طرح کی ویڈیوز انہوں نے۔ میں ہندوؤں کے کسی تہوار کے خلاف نہیں ہوں، ان کو آزادی ہے، وہ اپنے تہوار وہ کریں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک یعنی جو مسلمان حکومت ہے، اور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا مسجد میں، امام بارگاہ میں اور مسجد میں نمازی شہید کر دیے گئے، اور وہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے سیلیبریٹ کیا اس سارے ایونٹ کو، اور پھر ایسے انہوں نے جیسے کوئی ہندوؤں کی تقریبات ہو رہی ہوں اور اس کو جس طرح سے مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے، تو یہ میں جس طرح سے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان کی سیاست کے تابوت میں آخری کیل تھا، اور لوگوں میں جو نفرت تھی پچھلے میں نے اس نظام اور ان سارے چہروں کے خلاف پچھلے 4 سال میں ایسی نفرت نہیں دیکھی جو پچھلے میں نے 40 سے 45 گھنٹوں میں دیکھی ہے، کیونکہ ہر شخص اشکبار تھا۔ اسلام آباد میں مسلسل ایمبولینسز کی آوازیں گونجتی رہیں، ڈیڈ باڈیز آ رہی تھیں، زخمی آ رہے تھے، ادھر لے کے جا رہے ہیں زخمی کو، ادھر لے کر جا رہے ہیں، اسلام آباد سے ڈیڈ باڈیز بھیجی جا رہی تھیں، اور جس طرح سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بتایا کہ اجتماعی جنازوں کی راہ میں بھی رکاوٹ ڈالی گئی کہ اجتماعی جنازے نہ ہوں، جلدی لوگوں کو مینج کیا گیا، کچھ کو تھریٹ کیا گیا، اور جلدی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ان کے آبائی علاقوں میں بھجوائی گئیں۔ اس حد تک تو آپ اتر آئے، اور دوسری طرف آپ کا فوکس سارے کا سارا بسنت میں تھا۔ میاں نواز شریف اس وقت جب جنازے ہو رہے تھے G9 جامع امام صادق میں، اس وقت میاں نواز شریف ادھر بیٹھ کر
اور بسنت جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے، اور بعد میں جو ویڈیوز ہیں وہ بڑی تکلیف دیں ہیں۔ تو بہرحال اب یہ لڑائی آگے بڑھے گی، ان 3 چیزوں پر فوکس ہوگا۔ چوتھا، ایک کے بعد ایک نئے ان کے لیے چیلنج کھڑا کرنا اور ان کے خلاف بیانیہ بنانا، اور یہ جو چیزیں ہیں نا ہر آنے والے دن کے ساتھ لگ یہی رہا ہے کہ اس حکومت کی، اس نظام کی مشکلات بڑھیں گی، انٹرنلی بھی، ایکسٹرنلی بھی، ریجنل بھی، انٹرنیشنل بھی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ شاید جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اناؤنس ہو گیا ہو کہ پاکستان بھارت کے ساتھ میچ کھیلے گا، اس حوالے سے عبدالباسط صاحب جو سابق سفارتکار ہیں، ان کا میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے میرا خیال ہے کل یا پرسوں کر دیا تھا کہ انڈیا نے امریکہ سے کہا ہے، امریکہ کے سفیر سے کہا ہے جو انڈیا میں، اس نے وہاں پہ امریکہ میں کہا ہے کہ پاکستان کو کہیں کہ انڈیا کے ساتھ میچ کھیلے، اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ میچ کھیلنے جا رہا ہے۔ تو یہ تو ان کی حالت ہے، یعنی وہ جو بڑی بڑی ٹرانسمیشنز کی گئیں کہ پاکستان نے بڑا شاندار فیصلہ کیا، اب آپ بتائیں آپ کیسے کہیں گے کہ وہ فیصلہ غلط تھا اور اب جو انڈیا کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ وہ درست ہے؟ مطلب اپنی کسی تو بات پہ قائم رہو، کسی بات پہ قائم نہیں رہتے۔ اور ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں زین صاحب، ان کی بھی جان چلی گئی اس سانے میں، جو وہ اپنے گھر کی چھت پہ تھے شاید، اور وہاں سے وہ گرے ہیں، ان کی جان چلی گئی۔ GNN کے سپورٹس رپورٹر تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے۔ تو بہت سے واقعات ہوئے ہیں جن کی، اور میں آپ کو بتاؤں یہ اب لاہور میں واقعات ہوتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کروڑوں روپے کی جو پتنگیں اور جو ڈوریں لوگوں نے لے کر رکھ لی ہیں، اب ظاہر ہے جن لوگوں نے خود ہی، جن کو یہ شرم آ گئی اور حیا آ گیا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا تو ہمیں یہ ابھی پتنگ نہیں اڑانا چاہیے، تو اب وہ پتنگ کسی نہ کسی وقت تو اڑائیں گے، یہ ڈور کسی نہ کسی وقت تو استعمال کریں گے۔ اور جتنی سختی پنجاب میں تھی کہ پورے پنجاب کی پولیس کو بلا کے لاہور میں ایک سختی کی گئی، یہ سختی تو ایسی برقرار نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، پتہ نہیں اور کتنے لوگوں کی جانیں جائیں گی، کتنے لوگ زخمی ہوں گے، اور کس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ بہرحال بڑی ایک تکلیف دہ جو ہے وہ صورتحال ہے جو رویہ حکومتی۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ صبح سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کیسز لگے ہوئے ہیں، یہ کیسز کون کون سے ہیں اور ان کا عمران خان کی رہائی پر کیا اثر ہوگا؟ خالد یوسف چودھری صاحب نے یہ ڈیٹیل بھی جاری کی ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے کیسز 13 لگے ہوئے ہیں اور یہ لگانے کی وجہ کیا ہے، جسٹس ضیاء خان نے کیسز کیوں لگائے ہیں اور ان کا عمران خان کی رہائی پہ کیا اثر ہوگا۔ اور دیکھیں اس میں ایک تو جسٹس ضیاء خان نے اپنے سامنے لگا لی اور جسٹس شاہد بلال حسن کے سامنے لگا لی ہیں، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ کسی آزاد جج کے سامنے لگاتے، کیونکہ تحریک انصاف کے وکیل تو بات نہیں کرتے، لیکن تحریک انصاف کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے خلاف جو 4 سے 5 لوگ پورے سسٹم میں جو سب سے زیادہ پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے نفرت کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے پولیٹیکل لوگ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے ایک جسٹس ضیاء خان ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس ضیاء خان اس لیے عمران خان سے نفرت کرتے ہیں اور عمران خان کے خلاف چیزیں کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان رہا ہو یا عمران خان کو کوئی رائٹس ملے، کیونکہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہیں اور عمران خان 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ تو جسٹس ضیاء خان اس لیے عمران خان کے بہت زیادہ خلاف ہیں۔ تو اب اس لیے جسٹس ضیاء خان صاحب کو اپنے سامنے کیس نہیں لگانے چاہیے تھے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے سامنے لگا دینے چاہیے تھے۔ آزاد ججز عقیل عباسی صاحب ہیں، ملک شہزاد احمد خان صاحب ہیں، ایسے ججز کے سامنے لگانے چاہیے تھے، نہ کہ اپنے سامنے انہوں نے کیس لگا لیے۔ جسٹس منیب اختر کے سامنے لگاتے جو آزاد جج ہیں، وہ یہ کیسز سن کے فیصلہ کرتے۔ آپ کیوں مطلب عمران خان کے کیسز اپنے سامنے لگاتے ہیں جب براہ راست آپ کی عمران خان کے ساتھ دشمنی ہے، جب براہ راست عمران خان پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ آپ اس لیے عمران خان کے دشمن ہیں کہ عمران خان 26ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور آپ اب صدر پاکستان جیسا پروٹوکول ان کو ملتا ہے موصوف کو، جہاں پورے پاکستان میں جاتے ہیں تو صدر پاکستان والا پروٹوکول، عیاشی، مزے، پروٹوکول سب کچھ مل رہا ہے۔ اچھا، اب پہلا کیس انہوں نے لگایا عمران خان کا، جو یہ میں آپ کو کیسز کی تفصیلات نہیں بتاؤں گا، یعنی ایک کیس میں عمران خان کی ضمانت جو ان کو ملی تھی اس کی منسوخی کا کیس ہے، دوسرا جو ہے وہ بشرا بی بی کی ضمانت کی منسوخی کا کیس ہے، تیسرا ایک عمران خان کا جو ایک عمران خان کے خلاف ہمایوں دلاور کی عدالت میں کیس جو چلا تھا، اس میں عمران خان کہتا ہے کہ یہ کیس بن ہی نہیں سکتا، اب وہ کیس ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، عمران خان کو سزا ہو گئی ہے، اب سزا وہ معطل ہو گئی ہے، یا پتہ نہیں شاید اس میں بھی عمران خان بری ہو چکے ہیں یا نہیں۔ بہرحال مطلب یہ کیس کب سے، یعنی یہ وہ کیس ہے جس میں 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جو سب سے پہلے 9 مئی 2023 کو ڈیسائیڈ ہونی چاہیے تھی جو چیز، وہ آج 9 فروری 2026 کو سماعت کی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد اسی طرح سے ایک عمران خان صاحب کا ایک جو سائفر کیس تھا اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو تھا، اس کے حوالے سے ایک عمران خان صاحب کی ضمانت عمران خان صاحب کو دی گئی اس ہائی کورٹ کی جانب سے، القادری کیس میں اس کی ضمانت منسوخی کا کیس ہے۔
ایک اور ہے عمران خان صاحب کا، وہ بھی ایک ٹیکنیکل نوعیت کا ایک کیس ہے۔ ایک مین کیس ہے جو عمران خان صاحب کا جو سائفر کیس میں ان کو بری کیا تھا اسلام آباد کورٹ نے، ان کی بریت کے خلاف یہ ایک مین کیس ہے۔ اس کے بعد ایک اور کیس ہے وہ عمران خان کا اور شہباز شریف کا جو ایک چل رہا ہے وہ کیس ہے۔ تو اس طرح کے چیزیں اور ٹیکنیکل نوعیت کی چیزیں دیکھیں، اس میں میٹر جو ہے ایک وہ شہباز شریف کے ساتھ جو حد تک عزت والا کیس ہے وہ ہے۔ اچھا، اس میں 13 کیسز میں سے جو ایک کیس میٹر کرتا ہے وہ تو وہی ہے جو عمران خان صاحب کی جو بریت کا کیس ہے سائفر کیس میں، جو جسٹس عامر فاروق نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بری کیا تھا، اس کی بریت کے خلاف یہ ہیں کہ یہ ان کو غلط بری کیا گیا۔ اس کے علاوہ جتنے کیسز ہیں وہ فضول لگائے ہیں، اور وہ لگائے اس لیے ہیں کہ اس وقت ان کے اوپر کیونکہ بہت دباؤ آ رہا ہے کہ، اور دیکھیں پی ٹی آئی 3 بار گئی ہے صرف سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ جسٹس ضیاء خان نے ایک تو وہ پریس ریلیز جاری کر دیا جس میں یہ تو جرات نہیں ہو سکی کہ عمران خان کا نام لکھیں، پریزنر لکھا گیا، لیکن اس میں ایک تو اس پریس ریلیز میں بہرحال یہ ہوا ہے کہ ایس او پی کی بات کی، اس پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ کیسز والی بات کنکلوڈ کر لوں۔ یہ کیسز انہوں نے اس لیے لگائے ہیں کہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ میں تو عمران خان کے کیسز لگا رہا ہوں۔ او بھائی، اب لگانے کا کیا فائدہ؟ جو کیس اصل میں لگانے چاہیے، اب انہوں نے ایک جوڈیشل سائٹ پہ وہ جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں پالیسیز بنتی ہیں جوڈیشل سائٹ کی، اس میں اب انہوں نے کر دیا کہ پہلے یہ تھا کہ 70 سال سے زیادہ عمر کے جو قیدی ہیں جن کے کیسز ہیں ان کے کیسز ترجیحی بنیادوں پہ سنے جائیں گے۔ اب جیسے ضیاء خان نے بیٹھ کے اور وہ 80 سال سے زیادہ عمر کر دیا تاکہ عمران خان کو اس کا فائدہ نہ پہنچے، مطلب ہر چیز عمران خان کے خلاف۔ اور اسی طرح سے انہوں نے جو ایک اور جو ہائی کورٹ میں کیسز نہیں لگ رہے، جو عمران خان کا جو توشہ خانہ کیس نہیں لگ رہا، جو عمران خان کا القادر کیس نہیں لگ رہا، ان کیسز کو لگوانے کی بجائے جسٹس ضیاء خان نے اپنے پاس ایسے کیسز لگا لیے ہیں، کیونکہ عمران خان کی کسی ایک کیس میں بھی ضمانت منسوخ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ 3 سال سے پابند سلاسل ہے، امکان ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو ان کی سائفر کیس میں بریت والی اپیل ہے یہ بھی ابھی چلے گی، یہ کوئی پتہ نہیں ہے، جسٹس ضیاء خان اس کو کلعدم کر کے دوبارہ بھیج دیں ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ کو کہیں کہ دوبارہ سنیں، یا کلعدم کر کے دوبارہ ٹرائل کورٹ کو بھیج دیں۔ جسٹس ضیاء خان تو پتلی گلی سے نکلتے ہیں۔ جو کیسز انہوں نے لگائے ہیں، کیونکہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو 9 فروری کا آغاز ہو گیا ہوگا، تو آج 9 فروری کو جو کیسز سنے جانے ہیں ان میں کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے جو عمران خان کی رہائی کے لیے کارگر ثابت ہو، جو عمران خان کی رہائی کی راہ میں رکاوٹ ہو، ایک بھی ایسا کیس نہیں لگایا۔ اور اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ضیاء خان جسٹس ڈوگر کو ٹرانسفر کر کے لائے ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے رپورٹر سے کہا خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، میں ایک پنجابی بولنے والے جج کو ہائی کورٹ میں لے کر آیا ہوں، میں ایک بلوچی بولنے والے جج کو لے کر آیا ہوں، میں ایک سندھی بولنے والے جج کو لے کر آیا ہوں، سیلیبریٹ کرو، جشن مناؤ۔ یہ جشن ہے۔ اب آپ کو پتہ لگا کہ کیوں لائے تھے جسٹس ضیاء خان جسٹس ڈوگر کو، جسٹس ڈوگر کو جسٹس ضیاء خان لائے تھے ٹرانسفر کر کے، وہ جسٹس ڈوگر عمران خان کے کیسز نہیں سن رہا، اور اس پہ جسٹس ضیاء خان خاموش ہیں، اور غیر ضروری کیسز عمران خان کے ٹیکنیکل نوعیت کے لگا دیے صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ عدالتیں بڑا عمران خان کے کیسز لگا رہی ہیں۔ اور جو ایک کیس لگایا ہے اس میں عمران خان بری ہوا ہے، وہ بھی ایک عمران خان کے اگینسٹ جا کے ہی لگایا ہے، مطلب کہ عمران خان کو اس میں نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ جسٹس ضیاء خان سے بہت مشکل ہے کہ کوئی پہنچے عمران خان کو۔ اچھا، اب اسی طرح سے جو دوسرا معاملہ ہے جو انہوں نے پریس ریلیز میں کہا ہے کہ ایس او پی کو جاری کیا ہے سپریم کورٹ نے، وہ ایس او پی کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے میں سپریم کورٹ پہ جو دباؤ بڑھایا سپریم کورٹ پہ پی ٹی آئی نے، تحریک تحفظ پاکستان نے، اس سے یہ تو ہوا کہ جسٹس ضیاء خان نے اب اس میں پریس ریلیز میں لکھ دیا کہ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ حکومت کو بھیجا ہے، کل کو خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہوتا ہے تو جسٹس ضیاء خان یہ نہیں کہہ سکیں گے تو ہمارے تو علم میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان کی صحت کا کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ اب خود انہوں نے پریس ریلیز میں مان لیا ہے کہ ہم نے یہ معاملہ حکومت کو بھیجا ہے، اور کوئی ایس او پیز بھی بنائے ہیں۔ اس پہ متی اللہ جان صاحب نے درست بات کی، جو انہوں نے ایس او پیز بنائے ہیں اس میں لگتا یہی ہے کہ ایس او پی اسی طرح کے بنائیں گے کہ آئندہ کوئی سپریم کورٹ کے باہر آ کے احتجاج نہ کرے، پریس کانفرنس نہ کرے، اور ہمیں لیٹر نہ لکھے، ہمارے اوپر دباؤ نہ بڑھائے، اس طرح کے ایس او پی بنائیں گے، کیونکہ کوئی ایسا ایس او پی یہ نہیں بنائیں گے جس سے عمران خان کو فائدہ ہو، جس سے عوام کو فائدہ ہو، جس سے پاکستان کو فائدہ ہو۔ ایسا کوئی ایس او پی ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا، نہ آئندہ کوئی امکان ہے اس کا۔ تو بہرحال جو جہاں سے میں نے ویڈیو کا آغاز کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ تحریک تحفظ پاکستان زیادہ ایکٹیو نظر آئے گی، مومنٹم بڑھاتی ہوئی نظر آئے گی، اور دیکھتے ہیں کہ اب اصل جو تحریک تحفظ پاکستان اور پی ٹی آئی کو چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ دباؤ بڑھائیں، عمران خان کا القادر کیس جو ہے وہ لگوائیں، اور توشہ خانہ 2 کیس جو ہے وہ لگوائیں، تاکہ عمران خان کی سزائیں معطل ہوں اور ان کی رہائی کے امکانات ہوں، اور جو ان کے
9 مئی کے نہیں، کچھ اور کیسز 9 مئی کے ہیں، یہ کون سے 7 کیسز جن میں ان کی ضمانت پینڈنگ ہے، وہ ٹرائل کورٹ میں میرے خیال پینڈنگ ہے، وہ بھی لگوانا چاہیے۔ یہ وہ کیسز ہیں جن پہ لگوانے پہ فوکس کرنا چاہیے۔ یہ تو جسٹس جائی خان نے جو کیسز لگائے ہیں یہ ایریلیونٹ کیسز ہیں، غیر ضروری کیسز ہیں، صرف انہوں نے ایک تاثر دینے کے لیے کہ میں عمران خان کے کیسز لگا رہا ہوں، اس سے زیادہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔